اچھا، اب عام طور پر جو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس چیز کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ذکر قلب کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھیں۔ یہ کوئی عمل، کوئی عبادت نہیں ہے، نماز، روزے اور حج کی طرح۔ دیکھیے بھائی، یہ میں ایک عام سی بات بتا رہا ہوں، بڑی چچوری سی۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی ملا اور ان سے دیکھا بھی کہ نکاح کرنے سے پہلے جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا کیا تم؟ تو کہنے لگے کہ جی ہم نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تو پھر اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر آپ ارادہ اور نیت ہی نہ ہو، آپ کی انٹینشن نہ ہو آپ کی، پھر اگر کوئی ایسا کام کریں تو پھر تو وہ جرم ہو جائے گا۔ اچھا، اب عام طور پر جو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس چیز کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ذکر قلب کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھیں۔ یہ کوئی عمل، کوئی عبادت نہیں ہے، نماز، روزے اور حج کی طرح۔ کیونکہ لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، جس طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح ذکر بھی عبادت ہے۔ تو اگر ہم نے ذکر نہیں کیا، ہم نے نماز پڑھ لی تو کیا فرق پڑا؟ ہاں، جب تک آپ کی سوچ اس طرح ہوگی کہ نماز ایک عبادت ہے اور ذکر بھی ایک عبادت ہے اور روزہ بھی ایک عبادت ہے، تو ایک عبادت کر لی، دوسری نہ بھی کی تو خیر ہے۔ ایسی سوچ کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کو چھوڑ دیں گے ذکر آپ۔ لیکن سمجھنا کیا ہے آپ کو؟ سمجھنا یہ ہے کہ ذکر قلب، دل میں اسم ذات کا اترنا، نہ عبادت ہے اور نہ کوئی ریاضت ہے، یہ اللہ سے جڑنے کا تعلق ہے۔ جیسے عورت اور مرد کے بیچ میں نکاح ایک جڑنے کا تعلق کا نام ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ ذکر قلب کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تعلق باللہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا، نہ نماز آپ کی کسی کام کی ہوگی، نہ روزہ، نہ تلاوت قرآن۔ آپ یہ کہیں جی کوئی ذکر نہ کرے اور صرف نماز پڑھ لے، پڑھ لو نماز، اللہ سے تو تعلق تو کوئی ہے نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ٹریس پاسنگ کا مقدمہ ڈال دے آپ کے اوپر کہ یہ نماز میں نے مومنوں کے لیے کہی تھی، یہ کون آ گیا؟ اس کا تو نہ ایمان ہے، نہ اس کا شرح صدر ہوئی ہے، یہ کون کھڑا ہوا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں سے ناراض ہو جائے، کیونکہ تمہارے اوپر تو نماز فرض کی نہیں اللہ نے تو کہا ہے کہ میں نے مومنوں کے اوپر نماز فرض کی ہے، آپ مومن تو بنے نہیں۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی جو دوست احباب ہیں، جو دین کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان بیچاروں کو اسلام کا، قرآن کا کچھ نہیں پتا۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے بس ایک صوفیوں کی ایک بات ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا تو حکم ہے، نماز کا حکم ہے، لیکن کیا مجھے یہ بتائیے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ مجھ سے تعلق جوڑو؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ وہ راستہ جو سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے، اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ بھائی وہ جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ جا کہاں سے رہا ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سنیے۔ اب ہم نے یہاں سے مینچسٹر جانا ہو، بریڈفورڈ جانا ہو، تو گلیوں میں سے تو نہیں جائیں گے نا، ہائی وے سے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہائی وے کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہیں ہائی وے کہاں ہے، ہائی وے کہاں ہے، ادھر ادھر گھومے پھرے میں جی ہائی وے تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ نہیں نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہائی وے کہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر جہاں سے ہائی وے شروع ہوتا ہے، ہائی وے پر چڑھیں، اب سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح جو سیدھا راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ جا کدھر سے رہا ہے؟ نماز سے جا رہا ہے، حج سے جا رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، مدینے سے جا رہا ہے، مکہ کدھر سے جا رہا ہے؟ وہ نہ مکے سے جا رہا ہے نہ مدینے سے، وہ تیرے دل سے شروع ہوتا ہے ہائی وے جو اللہ تک جاتا ہے۔ تو دل تک پہنچنا پہلے، جس طرح ہائی وے پر جانے کے لیے
تو اس علاقے میں جائے گا نا جدھر سے ہائی وے شروع ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دل ہے نا، ادھر سے وہ ہائی وے ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور ادھر ادھر سے سب گھوم پھر کے تم کو ادھر آنا پڑے گا اگر صراط مستقیم سیدھے اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہو۔ وہ ہائی وے یہاں دل سے شروع ہوتا ہے۔ بھئی یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشن، گائیڈ لائن۔ گائیڈ کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ٹور گائیڈ ہوتے ہیں کہ آپ کسی تاریخی مقام پر جائیں، وہاں جا کے آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ آپ خود ہی چلے جائیں، پہاڑیاں دیکھ کے ہے نا آ جائیں، آپ کو پتہ نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی ہسٹوریکل پلیس پہ جاتے ہیں تو ایک ٹور گائیڈ لے لیتے ہیں۔ وہ ٹور گائیڈ بتاتا ہے اب یہاں سے جاؤ، یہ وہ چیز ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، تاریخ میں اس کا یہ مقام ہے، وہ بتاتا جائے گا، آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ انسٹرکشنز کہ مجھ تک کیسے پہنچو گے۔ ہدایت یہ ہے، آپ تو ہدایت کا معنی ہی نہیں جانتے، پریکٹیکل معنی کیا ہے ہدایت کا؟ ہدایت کا مطلب ہے انسٹرکشنز۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، میں اس کے دل کو انسٹرکشنز دوں گا کہ بھائی مجھ تک ایسے پہنچنا ہے۔ نہ آنکھ کو انسٹرکشن دے گا اللہ، نہ کان کو، نہ ناک کو، نہ منہ کو، نہ سر کو، نہ ہاتھوں کو، نہ ٹانگوں کو۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دے گا آپ کے قلب کو، ہدایت اللہ تعالیٰ اس دل کو دے گا، لیکن یہ دل ہدایت لینے کے قابل پہلے بنانا پڑے گا۔ یہ سویا ہوا ہے، یہ خفتہ حالت میں ہے۔ اسلام صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا، داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ پورا ہو گیا۔ اب جو اکثریت ہے، میجورٹی آف مسلمز، وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا اور یہ بالکل خشک عبادات کو جانتا ہے، اور پھر بحث کرتا ہے کہ اس کے پاس بڑا علم ہے۔ اور کدھر علم ہے تمہارے پاس یار؟ تم نے قرآن کو تو چھوڑ دیا ہے، کیا نہیں ہے اس قرآن میں؟ تم نے نئی نئی کہانیاں تو بنا رکھی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایک ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے۔ یار تمہاری انٹیلیجنس کا تو یہ عالم ہے کہ اس حدیث کو سننے پڑھنے کے باوجود آپ توجہ نہیں دے رہے کہ پورے جسم کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح کر لو۔ کیا اسلام آتا ہے آپ کو؟ یہ کتنے بڑے بڑے شیعہ میں، سنیوں میں، وہابیوں میں بڑے بڑے عالم پڑھے ہوئے ہیں، یہ طارق جمیل، یہ طاہر القادری، یہ فلاں قادری، یہ وہ قادری، یہ الیاس قادری۔ ان میں سے کون ہے جو تمہیں اس حدیث کی بابت بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ پورے جسم کی اصلاح کا دار و مدار آپ کے قلب کی اصلاح پر ہے؟ او بھائی آپ کیوں نہیں قلب کی اصلاح کے اوپر توجہ دے رہے؟ آپ اسلام کو محمد رسول اللہ سے زیادہ جانتے ہو۔ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ قلب کی اصلاح کرو، پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ آپ لگے ہوئے ہیں کہ پہلے چہرہ صحیح کرو، پہلے داڑیاں صحیح کرو، کلمے بناؤ، زلفیں رکھو، پھر امامیں باندھو، سب کچھ کر کرا کے پھر لونڈے بازی شروع کر دیتے ہو بجائے ہدایت حاصل کرنے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے قلب کی اصلاح نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قلب فساد میں مبتلا ہے تو پورا جسم فساد میں مبتلا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قلب میں فساد ہے اور پورے جسم کو آپ نے مذہب کے رنگ میں ڈھال دیا، داڑھی بھی رکھ لی، عطر بھی لگا لیا، امامہ شریف بھی باندھ لیا، مسجد میں کھڑے ہو گئے، امام بھی بن گئے، خطیب بھی بن گئے، بڑے بڑے مولانا بن گئے، کوئی طارق جمیل بن گیا، کوئی طاہر القادری بن گیا۔ وہ قرآن مجید کی تعلیم کہاں ہے تمہارے اندر؟ پڑھ پڑھ کے سنا کے عالم بن گئے ہو تم۔ اس ایک حدیث کے اوپر تو عمل کر کے دکھا دو۔ قلب کی اصلاح کیا ہے؟ اور پھر جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اصل تعلیمات قرآن بیان کرتے ہیں، اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ باتیں کدھر سے آئیں؟ حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے حدیث کا، قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پوچھتے ہو یہ کدھر سے آئی ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کہاں کا علم ہے تمہارے پاس؟ اگر ایک بھی بندے کا پتر ہے تو اس آیت اور اس قرآن مجید کی اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ساری اپنی بکواسیات کی کتابیں بند کر کے رکھ دے اور اصلاح قلب میں لگ جائے۔
لیکن مصیبت یہ ہے کہ اصلاح قلب ہوتی کیسے ہے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا. صرف بکواس کر سکتے ہیں آپ, بحث کر سکتے ہیں آپ. ذرا آنکھیں دوڑاؤ ادھر ادھر, کتنے بڑے بڑے علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے آپ ذرا مجھے بتائیے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ, کیا یہ آپ کو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے پورے جسم کی اصلاح کا دار و مدار قلب کی اصلاح پر رکھا ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ قرآن مجید کی یہ آیتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ کیوں ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, داڑھیوں کی باتیں کریں گے, وضو کی باتیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے. آپ صرف اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی وقت برباد کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ سے قرآن مجید کی بات کرتا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس کے باوجود بھی مخالفت کرتے ہیں لوگ. تو اب مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے میں قرآن کی بات کروں. اگر پھر بھی کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی مخالفت کر رہا ہے, تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے, کیونکہ میں تو اپنی بات کر ہی نہیں رہا. میں تو قرآن کا حوالہ دے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. شرح صدر کرنا, دل کو اللہ اللہ میں لگانا, یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے لکھا ہے, یہ تو قرآن مجید میں ہے. اگر تم نے اس بات کو رد کیا تو تم نے اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا. میرا کیا نقصان ہوا؟ یہ قرآن میں نے تھوڑی اتارا ہے جو مجھے تکلیف ہوگی, جھٹلاتے رہو. تو یہ نماز کو اور ذکر قلب کو کمپیئر نہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا, اب مصیبت یہ ہے کہ وہ حدیث اس وقت جو ہم کو ملی نا کتابوں میں, وہ حدیث پوری نہیں تھی, ادھوری حدیث تھی, اس لیے وہ بات عام لوگوں کی سمجھ میں آئی نہیں. اب حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں آیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اب یہ بات تو جو ہے نا وہ ادھوری ہے. اب پھر لوگ منطق لگاتے ہیں کہ بھائی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی تو اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد, تو اس میں بھی تو اللہ کا ذکر ہے, تو ہم تو زندہ ہیں. وہ بات ادھوری تھی نا. پوری حدیث یہ تھی کہ جس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جس کا دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. وہ زبان سے ذکر کرنا زندگی کی علامت نہیں ہے, وہ دل سے ذکر کرنا زندگی کی علامت ہے نا. وہ زبان سے ذکر کرنے سے کدھر زندہ ہوتا ہے؟ وہ جس کا دل اللہ اللہ کرے وہ زندہ ہے. حضور کے دور میں بھی بہت سے لوگوں نے جب یہ کہا, ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, کوئی حضور کی صحبت نہیں اٹھائی, کوئی تعلیم حاصل نہیں کی حضور کی بارگاہ سے, نور ان کے قلب میں اترا نہیں تھا, بس کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو گئے, اور وہ بھی کہنے لگے جی ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی مومن ہیں. وہ ہر بات میں حضور پاک اللہ تعالیٰ کا انتظار کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ اگر حضور کہہ دیں یہی بات اور اللہ کی طرف سے نہ آئے تو لوگ کہیں گے انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے, اللہ نے تو کہا ہی نہیں تھا قرآن میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بی بی عائشہ تک کی حمایت نہیں کی جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ گئی, کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ یک طرفہ کارروائی ہو گئی ہے, حضور نے جو ہے نا سائیڈ لی ہے اپنی بیوی کی. ہر معاملے میں حضور نے خاموشی اختیار کی کہ اللہ کچھ کہے میں وہ آگے بڑھاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا حق ہے. تو اب قرآن مجید میں آ گیا قالت الاعراب آمنا, کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, یہ کوئی ایسا واقعہ تھا کہ بھئی عربی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں جو اللہ نے دیکھا تھا اور کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ مطلب ان الفاظ سے تو یوں ہی لگ رہا ہے قالت الاعراب آمنا, کہ بھئی یہ جو عربی ہیں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, جیسے حضور پاک کو تو پتہ ہی نہیں ہے, تو سب ان کے سامنے ہوا تھا. لیکن اسٹائل قرآن کا کیا ہے؟ قالت الاعراب آمنا, عربیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا, ان کو کہہ دو تم مومن نہیں ہو. کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہا ہے تاکہ اللہ کی زبانی یہ بات آ جائے تو ان کو لگے کہ حضور نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے یہ اسٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں بنتا, یہ اسٹینڈرڈ اللہ کا ہے. قالت الاعراب آمنا, اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قولو, حکم دے رہا ہے کہ آپ کہیں, یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کہیں تو پتہ نہیں بھائی انہوں نے کہا ہے اللہ نے تو کہا ہی نہیں. تو اب یہ کہنے کا بھی حکم حضور کو اللہ دے رہا ہے, قولو آپ کہیں. کیا کہیں؟ اسلمنا, ہم تو مسلمان ہوئے ہیں,
وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ ہم تو صرف مسلمان ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جب تک ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوگا تم مومن نہیں بنو گے۔ کون سکھا رہا ہے تمہیں؟ کون بتا رہا ہے کہ قلب میں ایمان کا اترنا کیا ہے؟ کون سی ہدایت ہے؟ خدا کی قسم، جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، بڑی بڑی وحشت، بیزارگی ہوتی ہے، بڑی ہی خطرناک وحشت اور بیزارگی، اس لیے کہ وہ نماز کے پردے میں، حج کے پردے میں، درود کے پردے میں، مکے مدینے کے پردے میں مدینے اور مکے والے کو جھٹلاتے ہیں، ہدایت کے راستے کو جھٹلانے کے لیے کبھی نماز کا سہارا لیتے ہیں، کبھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں، کبھی داڑھی کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کے سہاروں میں جھٹلا کس کو رہے ہیں؟ مدینے والے کو، مکے والے کو، جس نے قرآن اتارا، ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ دلوں کو آباد کرنا نہ عبادت ہے اور نہ ہی کوئی اور عمل ہے، یہ ہے ایک تعلق۔ جیسے 3 دفعہ قبول کرنے سے نکاح ہوتا ہے، اسی طرح مرشد بھی 3 دفعے اقرار لیتا ہے اللہ اللہ اللہ، تاکہ تیرا تعلق اللہ سے جوڑ دے۔ سلطان باہو نے یہی بات کہی تھی، طالب بیا کہ اے طالب دوڑ کے آ، طالب بیا تار سانم روز اول با خدا، پہلے دن ہی تیری تار اللہ سے جوڑ دوں۔ اور پھر یہ پڑھ لکھ کے کیا کہتے ہیں کہ جی ہم کو کسی پیر کی، کسی مرشد کی کیا ضرورت ہے، ہم قرآن خود ہی سمجھ لیں گے، خود ہی ہم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، بھاڑ میں جاؤ۔ جن کو گمراہ ہونے کا شوق ہے ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اگر کتابیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے دین سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کے رسول کو کیوں تکلیف دی گئی؟ طائف کے میدان میں جا کے انہوں نے پتھر کھائے، ان کا جوتا خون سے بھر گیا، جنگیں لڑنی پڑی، 3 پتھر رکھے، جبریل کو بھیج دیتا قرآن لے کر کے، ان کو بانٹ دیتا سب کو، خود ہی پڑھا کے یہ سارے مولوی ملا ولی اللہ سب بن جاتے۔ محمد رسول اللہ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر قرآن ہی کافی ہے تمہاری ہدایت کے لیے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ میں یہی بار بار مثال دیتا ہوں کہ جی ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کو تم جو ہے نا بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ایک آدمی سے تو میری بحث ہو گئی تھی، اس نے یہی مجھے جملہ کہا، جی ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا تم کو لگتا ہے کہ میں جاہل آدمی ہوں؟ کہتا جی میں نے انجینئرنگ کی ہے، میں سول انجینئر ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پائلٹ جہاز اڑا کے دکھا۔ کہتا جہاز کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اچھا تو پڑھا لکھا ہے نا، تجھے تو پڑھا لکھا ہے نا، تو جہاز بھی اڑانا چاہیے، تجھے تو آپریشنز بھی کرنے چاہیے، ہارٹ کا آپریشن بھی کرنا چاہیے، آنکھوں کے آپریشن بھی کرنے چاہیے۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یار یہ نہیں ہو سکتا تو تیری پڑھائی لکھائی میں قرآن اور حدیث کی پڑھائی لکھائی کہاں شامل تھی جو تو پڑھا لکھا بول رہا ہے اپنے آپ کو؟ یہ نہیں تھا تو قرآن و حدیث شامل تھا اس میں جو تو نے ڈگری حاصل کی ہے؟